پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ینگ ٹیلنٹ کی شکایت رہی ہے، اور اظہر محمود نے تاریخی بیان دیا کہ پاکستان کے اندر اسپنرز نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اسپنرز نکلنے آئے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پچھلے 1 سال کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کے اندر ینگ ٹیلنٹ اگر آپ دیکھیں، عثمان، سائم ایوب، عمیر بن یوسف، ابرار احمد، کامران غلام، عبداللہ شفیق، جہادات اور عباس کو بھی اگر اس میں ہم شامل کر لیں تو اس وقت، اور حسیب اللہ، یہ تمام لوگوں، عرفان، اگر آپ دیکھیں تو 1 درجن کھلاڑی ہیں جنہوں نے ون ڈے T20 اس کے اندر ڈیبیو کیا ہے۔ کسی بھی سسٹم سے 12-15 کھلاڑیوں کا نیشنل ٹیم میں آ کے کھیلنا 1 سال میں، یہ بہت اچھا شگن ہے۔ اور آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ جس طریقے سے جن گراؤنڈوں پہ کھیلی جاتی ہے، اب تو کوئی حال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی، لاہور کے جو لڑکے ہوتے تھے ایک زمانے میں ڈومیسٹک کرکٹ میں، یہ دونوں ڈومینیٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب ڈومیسٹک کرکٹ کا کوئی حال نہیں ہے۔ جاوید بھائی، توصیف اور ہارون رشید بھائی، توصیف احمد، ہارون رشید بھائی اور صادق محمد، ان سب سے میری ایک ٹیپ بال ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اس کے اندر بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑا کہا کہ کراچی کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ کھیلتے تھے، مجھے خود جاوید بھائی نے بتایا کہ جب میں ڈومیسٹک کرکٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کراچی لیول پہ کہیں کھیل رہے ہوتے تھے تو تمام میچز ہوتے تھے، تمام میچز ہونے کے بعد شام کو KCCA کے اندر لوگ آتے تھے، اور زمانے میں نصرت عظیم، عیسیٰ جعفر، بخاری صاحب، سراج اسلام، یہ تمام لوگ تھے، اور تمام میچوں کی کنڈیشنز پر بات کی جاتی تھی، تمام میچوں کی کنڈیشنز پر بات کی جاتی تھی کہ آج فلاں جگہ کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پچ اچھی نہیں تھی، کوچز کہتے تھے کیسے تھے، امپائرنگ کا معیار کیا تھا، یہ تمام چیزیں وہاں دیکھی جاتی تھی اور پھر ان کی بہتری کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے اگر آپ چلنا شروع ہو تو ظہیر عباس، وسیم باری، جاوید نعمت، سکندر بخت، ہارون رشید، محسن حسن خان، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے کراچی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا اور ایک طویل عرصے تک نمائندگی کی، لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ نہ تو کوئی فٹنس ٹیسٹ، نہ کچھ بھی، نہ سہولتیں، نہ پچیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ امپائرنگ کا ویسا معیار ہے، کسی چیز کا معیار نہیں ہے، اور کراچی کی کرکٹ جو ہے مستقل نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری جگہیں ہیں، دوسرے ہیں KPK وغیرہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ایون بلوچستان سے بھی جسے کہنا چاہیے کرکٹر آ گئے، KPK سے تو بہت زیادہ آ گئے اور وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 10-12 کھلاڑیوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہ بہرحال اسی آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ سے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو میچز ہوتے ہیں وہ ہلکی ٹیموں سے پڑتے ہیں، وہاں وہ بڑا اچھا پرفارم کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات گراؤنڈ اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہاں سینچری بھی بن جاتی ہے، ڈبل بھی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات بولر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی وکٹیں لے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اوپر کے کرکٹ پہ آتے ہیں، انڈر 19 کھیلتے ہیں، یا اس کے بعد پھر پاکستان ٹیم میں آتے ہیں یا PSL میں آتے ہیں، PSL تو خیر ایک علیحدہ ہی چیز ہے، تو وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، اور ان میں سے جن کی بیس بڑی مضبوط ہوتی ہے، جنہوں نے 4 ڈے 3 ڈے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے، وہ سروائیو کرتے ہیں۔ شارٹر ورژن کی کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کو بڑی کرکٹ کھیلنی ضروری ہے۔ جس نے 4 روزہ کرکٹ، 3 روزہ کرکٹ کھیلی ہوگی وہی ون ڈے اور T20 کھیل سکتا ہے۔ اب یہ جو میں نے 12-15 لڑکوں کے نام لیے، یہ سب تمام کے تمام آئے، ایک اچھی بات یہ کہ ان کو چانسز دیے جا رہے ہیں۔ سائم ایوب شروع میں نہیں چلے، اب عبداللہ شفیق اور اس کے بعد جو تھے کامران غلام، یہ آہستہ آہستہ اسٹور کر رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے بڑی ٹیموں کے خلاف۔ جس طریقے سے آپ نے زمبابوے میں ایک B سائیڈ بھیجی اور وہ اعتماد دیا، وہ بہت اچھی بات تھی۔ کم سے کم کھلاڑیوں کو یہ ہو کہ بھائی آپ کو 4-5 سیریز ملیں گی، آپ کو کنٹینیوسلی 8-10 میچ ملیں گے۔ 8-10 میچوں میں یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑیوں کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج میں نے اسکور نہیں کیا ہے تو پھر مجھے نکال دیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا بلکہ مجھے دوسرا میچ ملے گا۔ اور اگر ماضی میں تو بھائی یہ ہوتا تھا کہ وہ پیڈ کر کے جا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے اس میچ میں اگر 100 نہیں کیا تو باہر ہے۔ اب ینگ بچہ آیا ہے، اس کے اوپر پریشر اتنا انٹرنیشنل کرکٹ کا، تو کیا ہوگا؟ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے جو 12-15 لڑکے ہیں، یقیناً ان میں سے 4-5 لڑکے ایسے ہوں گے جو آگے چل کے، مطلب اب آپ دیکھ لینا کہ سائم ایوب ہو گئے، کامران غلام ہو گئے، عبداللہ شفیق، یہ بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ سلمان آغا کو بھی اسی میں کرتے ہیں، اور بولرز بھی آپ کے آ رہے ہیں۔ ان تمام کو اگر آپ روٹیشن پالیسی پر کھلائیں گے تو ایک تو جو پرانے ہیں جن کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ ہوگا کہ ہمارے پیچھے لوگ موجود ہیں،
फिर आपका रोटी गैंग और दोस्ती गैंग कभी भी सरवाइव नहीं करता। तो बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। ये खिलाड़ी हमेशा से आते थे लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर घरों को चले जाते थे। अब इन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, आगे आने का सीरीज भी मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जेन्युइन अच्छे खिलाड़ी टैलेंटेड मिल सकें जो पाकिस्तान की फतवात में इजाफा कर सके। तो इसी के साथ हो जाओ शाट।